جس کی طرف بلاتے ہو اس کو جب دیکھا جائے اس کا سر بھی ننگا ہوتا ہے، اس کے قدم بھی ننگے ہوتے ہیں، اس کا جسم بھی ننگا ہوتا ہے. اور اگر پوچھ لو آپ نے اس حضرت کو پکڑا ہے، یہ تو بالکل ہی ننگا ہے، کہندے یہی تے تہاڈی اکھاں ویکھن دے قابل نہیں ہے، معرفت دی گل ہے، پہنچی سرکار نے انہاں نوں کچھ نہیں کہنا. میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا ایک پیر صاحب، اس کی بڑی دنیا مرید، اور واللہ جب وہ چلتا تھا اس کے پیچھے 10-15 کتے چلتے تھے. مسجد میں کھڑے ہو کر بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے کتے چلتے تھے. کہا یہ کیسا پیر ہے؟ کہا آپ کو کیا پتا، ایک کتوں والی سرکار ہے، کتوں والی سرکار، کوئی گھوڑے والی سرکار، کوئی بلیوں والی سرکار. ایک پیر صاحب کے پاس وہ کچرے میں جو بیٹھتا تھا تو کوے بہت بیٹھتے تھے. جی یہ کیا ہے؟ یہی تو آپ کو سمجھ، ایک کاواں والی سرکار ہے. ایک اپنے جسم کے ساتھ کپڑے نہیں پہنتا تھا، لیریں ٹاکیے تھوڑے تھوڑے کپڑے پہنتا تھا، کپڑے باندھ لیتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ چادر والی سرکار ہے. یہ سب سرکاریں جھوٹی ہیں، سچی سرکار محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی خوشبو ہے یہ عالم. صحابی کہتے ہیں نہ مشک میں، نہ عنبر میں، نہ کائنات کی کسی چیز میں وہ خوشبو جو جسد محمد الرسول اللہ میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم میں ہے، سیدنا انس کہتے ہیں ہمارے گھر آئے، قیلولہ کرنے لگ گئے، لیٹ گئے تھوڑی دیر کے لیے. آپ کے ماتھے مبارک پر، جس میں اثر پر پسینہ آ گیا. انس کہتے ہیں میری والدہ چھوٹی سی شیشی اٹھا کے لے آئی، دوڑتی گئی شیشی لے آئی، اور امام الانبیاء کے پسینے کو اس شیشی کے اندر بند کرنے لگ گئی، ڈالنے لگ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کھل گئی. پوچھا انس کی ماں یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا آقا آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں. کیا نصیب تیرے یا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ، کیا نصیب تیری والدہ کے امام الانبیاء کا مبارک پسینہ تمہارے نصیب میں آیا. اللہ ہماری گناہگار آنکھوں نے اس دنیا میں اپنے حبیب کی زیارت نہیں کی. اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے دعا کرتے ہیں ربا حشر کے میدان میں ہمیں ہمارے حبیب کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا. کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ آقا آپ کا پسینہ اپنی خوشبو کی شیشی میں ڈال رہی ہوں. کیوں؟ کائنات کی ساری خوشبوؤں میں وہ خوشبو نہیں ہے جو صرف آپ کے پسینے میں خوشبو ہے. امام الانبیاء ہم غریب لوگ عید کے موقع پر آپ کا پسینہ لگا کے خوشبو لگا لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے جس کو امام مانا ہے آنکھیں بند کر کے نہیں مانا. ہم نے جس کو امام مانا ہے، ہم نے جس کو قائد مانا ہے، دادا ابو نے نہیں کہا تھا، مولوی صاحب نے نہیں کہا تھا. ہم نے جس کو مانا ہے ذرا اس کی شان تو سنو. پھر جس کی طرف تم بلاتے ہو اس کو ذرا تول کر تو دیکھو. یہ ہستی، کیا کائنات کی کوئی ہستی اس کے برابر ہے؟ بستیوں کی بات کرتے ہو، کائنات کی ساری بستیاں ایک طرف ہو اور محمد کریم کا مکہ اور مدینہ ایک طرف ہو، کوئی بستی اس کے برابر؟ جس ہستی کو ہم نے اپنا بڑا مانا، دھرتی پہ اس جیسی نہ ہستی ہے نہ اس جیسی بستیوں میں سے کوئی بستی ہے. نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء آپ کی شان، نبوت سے پہلے کی شان اپنے دل میں بٹھائیے، خوش ہو جائیے. مبارک ہو اس کو جس نے محمد کریم کو امام اعظم مان لیا. خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے چہرہ بنایا تو محمدی، نماز پڑھی تو محمدی، طلاق کے مسئلے آئے تو محمدی، نکاح کا ماجرا آیا تو محمدی، حج کا سیزن آیا تو محمدی، روزوں کے دن آئے تو محمدی. جو رنگ محمد میں رنگ گیا، رب کی قسم یہ دھرتی بھی اس کے لیے ہے اور قیامت بھی اس کے لیے ہے. نہ وہ اس دھرتی میں ذلیل ہو سکتا ہے نہ وہ حشر میں ذلیل ہو سکتا. شرط کیا ہے؟ وہ محمدی بننے میں سچا ہو، وہ وفائے محمد میں سچا ہو، وہ امام الانبیاء کی محبت میں سچا ہو. تو پھر
سن لیجئے آقا ہی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو محمد کریم کی سنت سے محبت کرتا ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھنے والوں، سنت کے مطابق چہرہ بنانے والوں، سنت کے مطابق نکاح کرنے والوں، سنت کے مطابق طلاق دینے والوں، سنت کے مطابق زندگی کا ایک ایک عمل کرنے والوں، یہ دیکھنے والوں ہر عمل سے پہلے یہ عمل کرنا بعد میں ہے، پہلے یہ تو دیکھ لوں کہ محمد کریم نے کیسے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تم سچی محبت کرنے والے ہو. اور نبی نے فرمایا جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اگر جنت میں نبی کا ساتھ چاہتے ہو، اگر جنت رب کی حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے، کائنات کے سارے لوگوں سے اتباع والا دامن توڑ کر محمد الرسول اللہ سے جوڑ لو. یہ جملے نہ کہا کرو. بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو آیا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے مولوی صاحب یوں نہیں کہتے، ہمارے امام صاحب یوں نہیں کہتے، ہمارے شیخ صاحب یوں نہیں کہتے. میں آپ کو مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں. ایک بندہ دوستی کرنے لگے، وہ ایم پی اے سے دوستی کر لے. کوئی دوستی کرے، اس نے اور اوپر چھلانگ ماری ایم این اے سے دوستی کر لی. ارے جس کی دوستی وزیر اعظم سے ہو جائے وہ ایم پی اے کو کچھ سمجھتا ہے؟ وہ ایم این اے کو کچھ جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری ڈائریکٹ دوستی وزیر اعظم سے ہے. ایم پی اے صاحب کی وزیر اعظم کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن احترام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کسی کو پکڑا، کسی نے کسی کو پکڑا، کوئی کسی مرشد پہ گرا، اور ہم نے اس کو اپنا مرشد بنایا، اس کو اپنا امام بنایا. زندگی میں ہر مسئلہ اس کی حدیث سے تلاش کیا، جس کا نام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی شان دائی حلیمہ بیان کرتی ہے، طبرانی میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ مکے کی طرف چلتی ہیں. امام الانبیاء یتیم، عورتیں آتی ہیں، دودھ پلانے والیاں آتی ہیں، اور جب پتہ لگتا ہے کہ یہ یتیم بچہ ہے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. حلیمہ کہتی ہیں ہم غربت کے مارے ہوئے، اونٹنی ہماری ایسی جس کے تھنوں میں قطرہ دودھ نہ، چلنے میں سب سے کمزور. ہم بھی مکے میں پہنچے، لیکن اس وقت میں پہنچے کہ سب عورتیں اپنے بچے لے کر جا چکی تھی. میں نے بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم